بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اعلیٰ کے فرما روا یوحنا نے خود آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی پیشکش قبول کی اور جزیے کی باقاعدہ ادائیگی کی شرط بھی قبول کی۔ اس کے فوراً بعد دو اور طاقتور قبیلوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا اور جزیے کی شرط بھی مان لی۔ الجوف ایک مقام ہے جو اس دور میں دومت الجندل کہلاتا تھا۔ یہ بڑے ہی خوفناک صحرا میں واقع تھا۔ اس زمانے کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقام کے ارد گرد ایسے ریتیلے ٹیلے اور نشیب تھے کہ انہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ دومت الجندل کا حکمراں عقیدر بن مالک تھا۔ چونکہ اس کی بادشاہی انتہائی دشوار گزار علاقے میں تھی، اس لیے وہ اپنے علاقے کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وفد عقیدر بن مالک کے پاس بھیجا تھا، وہ یہ جواب لے کر آیا کہ عقیدر نے نہ دوستی قبول کی ہے، نہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہوا ہے، بلکہ اس نے اعلانیہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور اسلام کی دشمنی اٹھائے رکھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ 400 سوار اپنے ساتھ لیں اور عقیدر بن مالک کو زندہ پکڑ لائیں۔ عقیدر بن مالک اپنے دربار میں اونچی مسند پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے دو نیم برہنہ لڑکیاں کھڑی مورچل ہلا رہی تھی۔ عقیدر بن مالک کے چہرے پر وہی رونق تھی جو روایتی بادشاہوں کے چہرے پر ہوا کرتی ہے۔ اے ابن مالک، اس کے بوڑھے وزیر نے، جو اس کی فوج کا سالار بھی تھا، اٹھ کر کہا، تیری بادشاہی کو کبھی زوال نہ آئے۔ کیا تجھے پتہ نہیں چلا کہ ایلا، جربا اور عذرو اور مقننہ کے قبیلوں نے مسلمانوں کی دوستی قبول کر لی ہے؟ آج دوستی قبول کی ہے تو کل قبیلہ قریش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو بھی قبول کر لیں گے۔ کیا ہمارا بزرگ وزیر ہمیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیں؟ عقیدر بن مالک نے کہا، ہم ایسا کوئی مشورہ قبول نہیں کریں گے۔ نہیں ابن مالک، بوڑھے وزیر نے کہا، میری عمر نے جو مجھے دکھایا ہے وہ تو ابھی نہیں دیکھ سکا۔ میں مانتا ہوں کہ تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے دشمن کو اتنا حقیر سمجھ رہا ہے کہ تو یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو ہماری بادشاہی کو کس طرح بچائیں گے۔ صلیب مقدس کی قسم، عقیدر بن مالک نے کہا، ہمارے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ ہماری بادشاہی کو بچائے گا۔ میرے اس خوفناک صحرا کی ریت مسلمانوں کا خون چوس لے گی۔ ریت اور مٹی کے جو ٹیلے دومت الجندل کے ارد گرد کھڑے ہیں، یہ خدا نے میری سنتری کھڑے کر رکھے ہیں، ہم پر کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے 400 سواروں کے ساتھ آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ اگلے روز اس صحرا میں داخل ہو گئے، جسے مورخوں نے بھی ناقابل تسخیر لکھا ہے۔ مجاہدین کے چہرے ریت کی مانند خشک ہو گئے تھے۔ گھوڑوں کی چال بتا رہی تھی کہ یہ مسافت اور پیاس ان کی برداشت سے باہر ہوئی جا رہی ہے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت مجاہدین کے دلوں میں نئی روح پھونک رہی تھی۔ دومت الجندل اچھا خاصا شہر تھا، اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے قریب پہنچ گئے اور اپنے سواروں کو ایک وسیع نشیب میں چھپا دیا۔ مجاہدین کی جسمانی کیفیت ایسی تھی کہ انہیں کم از کم ایک دن اور ایک رات آرام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو تیاری کی حالت میں رکھا۔ سورج غروب ہو گیا، رات گہری ہونے لگی، چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا، صحرا کی چاندنی بڑی شفاف ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک آدمی کو ساتھ لے کر شہر کی دیوار کی طرف چل پڑے۔ وہ جائزہ لینا چاہتے تھے کہ شہر کا محاصرہ کیا جائے، جس کے لیے 400 سوار کافی نہیں تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ شہر کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ دوسری صورت یلغار کی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دیوار کے دروازے سے خاصا پیچھے ایک کوٹ میں بیٹھ گئے۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ دیوار کے اوپر سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نظر آ سکتے تھے۔ شہر کا بڑا دروازہ کھلا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ عقیدر فوج لے کر باہر آ رہا ہے اور وہ ان پر حملہ کرے گا، لیکن عقیدر کے پیچھے
चंद सवार बाहर निकले और दरवाज़ा बंद हो गया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को याद आया कि तबूक से रवानगी के वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा था कि उकैदर तुम्हें शायद शिकार खेलता हुआ मिलेगा। उकैदर बिन मालिक के मुतालिक मशहूर था कि वो जैसा शिकार खेलने के लिए ही पैदा हुआ था। सहरा में शिकार रात को मिलता था क्योंकि दिन के वक्त जानवर दबके छुपे रहते थे। पूरे चांद की रात बड़े शिकार के लिए मौजूद समझी जाती थी। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंटेलिजेंस का कमाल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की आदत और खसलतों का भी पता चला लिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को उकैदर के मुतालिक पूरी मालूमात दी थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब देखा कि उकैदर बिन मालिक चंद एक सवारों के साथ बाहर आया है तो इन्होंने इसके अंदर का पूरी तरह जायज़ा लिया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गए कि उकैदर को मालूम ही नहीं हो सका कि 400 सवार मुसलमान इसके शहर के करीब पहुंच गए हैं और वो शिकार खेलने के लिए जा रहा है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने आदमी के साथ रेंगते सरकते पीछे आए। जब उकैदर अपने सवारों के साथ नज़रों से ओझल हो गया तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु दौड़कर अपने सवारों तक पहुंच गए। इन्हीं ने कुछ सवार मुंतखब किए। अपने तमाम सवारों को इन्होंने तैयारी की हालत में रखा हुआ था और सवारों के एक जैश को अपनी क़यादत में इस तरफ ले गए जिधर उकैदर गया था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने यह ख्याल रखा था कि उकैदर शहर से इतना आगे चला जाए कि जब इस पर हमला हो तो शहर तक इसकी आवाज़ भी ना पहुंच सके। रात के सन्नाटे में इतने ज़्यादा घोड़ों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता था। उकैदर और इसके साथियों को पता चल गया था कि इनके पीछे घोड़सवार आ रहे हैं। उकैदर का भाई हसन भी इसके साथ था। इसने कहा कि वो जाके देखता है कि ये कौन है। इसने अपना घोड़ा पीछे को मोड़ा ही था कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने अपने सवारों को हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। उकैदर को खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह और इनके सवारों के ललकार से पता चला कि ये मुसलमान है। हसन ने बर्ची से मुकाबला करने की कोशिश की लेकिन मारा गया। उकैदर अपने सवारों से ज़रा अलग था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और रुख उकैदर की तरफ कर लिया। उकैदर ऐसा बौखलाया कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह पर वार करने के बजाय इसने रास्ते से हटने की कोशिश की। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने इस पर किसी हथियार से वार न किया, न घोड़े की रफ्तार कम की। इन्होंने घोड़े उकैदर के घोड़े के करीब से गुजारा और बाजू उकैदर की कमर में डालकर उसे उसके घोड़े से उठाकर अपने साथ ही ले गए। उकैदर बिन मालिक के शिकारी साथियों और मुहाफिजों ने देखा कि उनके फरमा रवां पकड़ा गया और उसका भाई मारा गया है तो इन्होंने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह के सवारों का मुकाबला करने के बजाय भाग निकलने का रास्ता देखा। वो ज़मीन ऐसी थी कि छुपकर निकल जाने के लिए नशेब, खड्ड और ठेले बहुत थे। इनमें से कुछ ज़ख्मी हुए लेकिन निकल गए। शहर में दाखिल होकर इन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने उकैदर को पकड़े रखा और कुछ दूर जाकर घोड़ा रोका। उकैदर से कहा कि इसके भाग निकलने की कोई सूरत नहीं है। इन्होंने इसे घोड़े से उतारा और ख़ुद भी उतरे। क्या तुम अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझते थे? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने पूछा। हाँ, मैं अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझता था। उकैदर बिन मालिक ने कहा, लेकिन तूने मुझे अपना नाम नहीं बताया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने कहा। हाँ, उकैदर ने कहा, मैंने ये नाम सुना है। यहाँ तक खालिद ही पहुँच सकता है। नहीं उकैदर, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने कहा, यहाँ तक हर वो इंसान पहुँच सकता है जिसके दिल में अल्लाह का नाम है और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता है। मेरे साथ क्या सलूक होगा? उकैदर ने पूछा। तेरे साथ वो सलूक नहीं होगा जो तूने हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची के साथ किया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने कहा, हमसे अच्छे सलूक की तौक़ीर रख इब्न मालिक। अगर हम रूमी होते और हरखल के भेजे हुए होते तो हम कहते कि अपना ख़जाना और अपने शहर की बहुत ही खूबसूरत लड़कियां और शराब के मटके हमारे हवाले कर दे। पहले हम ऐश व इशरत करते, फिर हरखल के हुक्म की तामील करते। हाँ, उकैदर ने कहा, रूमी होते तो ऐसा ही करते और वो ऐसा कर रहे हैं। वो कौन सा तोहफ़ा है जो मैं हरखल को नहीं भेजा? वलीद के बेटे, मुझ पर लाजिम है कि रोमियों को खुश रखूं। कहाँ है रोमी? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने कहा, क्या तू उन्हें मदद के लिए बुला सकता है? हम तेरी मदद को आएंगे।
میں تجھے قیدی بنا کر نہیں، معزز مہمان بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جبر نہیں ہوگا۔ ہم دشمن کا نہیں، دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر تجھے تاسف ہوگا کہ جس کا تو دشمن رہا ہے وہ دوستی کے قابل ہے۔ عقیدر بن مالک کی جیسے زبان گنگ ہو گئی ہو، اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کا گھوڑا وہیں کہیں آوارہ پھر رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں سے کہا کہ عقیدر کے گھوڑے کو پکڑ لائیں۔ سوار گھوڑے کو پکڑ لائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عقیدر کو گھوڑے پر سوار کیا اور تبوک واپسی کا حکم دے دیا۔ تبوک پہنچ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عقیدر بن مالک کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے اپنی شرطیں رکھی، لیکن ایسی شرط کا اشارہ نہ کیا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ اس کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کیا گیا، اس پر کوئی خوف طاری نہ کیا گیا۔ اسے یہی ایک شرط بہت اچھی لگی کہ مسلمان اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے جزیہ دینے کی شرط مان لی اور دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ بے شک صرف مسلمان ہیں جو میری مدد کو پہنچ سکتے ہیں، معاہدہ کر کے اس نے کہا۔ جب عقیدر بن مالک نے بھی دوستی کا معاہدہ کر کے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا تو کئی اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار تبوک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح دور دور تک کے علاقے مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے اور تمام قبائلی مسلمانوں کے اتحادی بن گئے۔ ان میں متعدد قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ اب رومیوں سے جنگ کی ضرورت نہیں رہی۔ ان کی پیش قدمی کا راستہ رک گیا تھا، بلکہ ہرقل کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کو آگے بڑھا تو راستے کے تمام قبائل اسے اپنے علاقے میں ہی ختم کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کو مدینہ واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ لشکر دسمبر 630 عیسوی میں مدینہ پہنچ گیا۔ اسلام عقیدے کے لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے بھی ایک ایسی طاقت بن چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایلچی کہیں بھی چلے جاتے، انہیں شاہی مہمان سمجھا جاتا اور ان کا پیغام احترام سے سنا جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز کے قبیلوں اور چھوٹی بڑی حکومتوں کو قبول اسلام کے دعوت نامے بھیجنے شروع کر دیے۔ ان میں بعض سردار سرکش، خودسر اور کم فہم تھے۔ ان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس قسم کا ہوتا تھا کہ قبول اسلام کے بجائے اگر اپنی جنگی طاقت آزمانا چاہتے ہیں تو آزما لیں، اور یہ سوچ لیں کہ شکست کی صورت میں انہیں مسلمانوں کا مکمل طور پر مطیع ہونا پڑے گا اور ان کی کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی ایک مہم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زیر کمان یمن کے شمال میں نجران بھیجی۔ وہاں قبیلہ بنو حارثہ بن کعب آباد تھا۔ ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مذاق اڑایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مجاہدین کے ایک سوار دستے کو، جس کی تعداد 400 تھی، ساتھ لے کر جولائی 631 عیسوی میں یمن کو روانہ ہوئے۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں حملے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا ہے، بلکہ وہ پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ چونکہ بنو حارثہ سرکش ذہنیت کی وجہ سے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اس لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 3 بار کہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اگر وہ سرکشی سے باز نہ آئیں اور خون ریزی کو پسند کریں تو انہیں خون ریزی کے لیے للکارا جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس جارحانہ انداز سے وہاں پہنچے اور جس انداز سے انہوں نے بنو حارثہ بن کعب کو قبول اسلام کی دعوت دی، اس نے مطلوبہ اثر دکھا دیا۔ اس قبیلے نے بلا حیل و حجت اسلام قبول کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس آنے کے بجائے وہیں رکے رہے اور انہیں اسلام کی اصول ارکان سمجھاتے رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جنہیں تاریخ نے فن حرب و ضرب کا ماہر اور صف اول کا سالار تسلیم کیا ہے، نجران میں 6 مہینے مبلغ اور معلم بنے رہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام ان لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنوری 632 عیسوی میں واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ بنو حارثہ کے چند ایک سرکردہ افراد تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو امیر مقرر کیا۔ اسلام کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں رہا اور یہ بھی دیکھا کہ اسلام لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے تو
تو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا، یہ تھا رسالت اور نبوت کا دعویٰ۔ متعدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں بنی اسد کا طلحہ، بنی حنیفہ کا مسلمہ اور یمن کا اسود انسی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کا نام عقیلہ بن کعب تھا، کیونکہ اس کا رنگ کالا تھا، اس لیے وہ اسود کے نام سے مشہور ہوا۔ اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں۔ وہ یمن کے مغربی علاقے کے ایک قبیلے انس کا سردار تھا، اس لیے اسے اسود انسی کہتے تھے۔ تاریخ میں اس کا یہی نام آیا ہے۔ وہ عبادت گاہ کا کاہن بھی رہ چکا تھا۔ بالکل سیاہ رنگت کے باوجود اس میں ایسی کشش تھی کہ لوگ اس کے ہلکے سے اشارے کا بھی اثر قبول کر لیتے تھے۔ اس میں مقناطیسی جیسی قوت تھی کہ عورتیں اس کے کالے چہرے کو ناپسند کرنے کے بجائے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتیں۔ اس نے یہ پر اسراریت عبادت گاہ میں حاصل کی۔ کاہن کو لوگوں دیوتا کا منظور نظر اور ایلچی سمجھتے تھے۔ اس علاقے کے زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسود کے اپنے قبیلے میں اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن اسود نے ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی، جیسے ان لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اس وقت یمن کا حکمران بازان نام کا ایک ایرانی تھا۔ ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز کسرا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کے ملکوں کے جن بادشاہوں کو قبول اسلام کے خطوط لکھے تھے، ان میں شہنشاہ ایران بھی تھا۔ اسے خط دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خسرو پرویز کے دربار میں اسے خط دیا۔ اس نے خط کسی اور کو دے کر کہا کہ اس کا ترجمہ سنایا جائے۔ اسے جب خط اس کی زبان میں سنایا گیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے غصے سے باولا ہو کر خط کو بری طرح پھاڑ کر اس کے پرزے پھینک دیے اور عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دربار سے نکال دیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اتنی دور کی مسافت سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بتایا کہ شہنشاہ ایران نے خط پھاڑ ڈالا ہے۔ خسرو پرویز کا غصہ خط پھاڑنے سے ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یمن پر ایران کی حکمرانی تھی اور بازان وہاں کا گورنر تھا۔ شہنشاہ ایران نے اپنے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ حجاز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر اس کے دربار ایران میں پیش کیا جائے۔ بازان نے یہ خط اپنے 2 آدمیوں کو دے کر مدینے بھیج دیا۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لکھتے ہیں کہ بازان نے ان آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے یا قتل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لانے کے لیے بھیجا تھا، اور کچھ مورخوں نے لکھا ہے کہ بازان نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہنشاہ کے ارادے سے خبردار کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال مورخ اس واقعے پر متفق ہیں کہ بازان کے بھیجے ہوئے 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گئے اور خسرو پرویز نے جو خط بازان کو لکھا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ شہنشاہ ایران گزشتہ رات اپنے بیٹے شیریو کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، اور آج سے ایران کا شہنشاہ شیریو ہے۔ گزشتہ رات کے قتل کی خبر مدینے میں اتنی جلد کیسے پہنچ گئی؟ بازان کے ایک آدمی نے پوچھا اور کہنے لگا، کیا یہ ہمارے شہنشاہ کی توہین نہیں کہ یہ غلط خبر پھیلا دی جائے کہ اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا؟ مجھے میرے اللہ نے بتایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ بازان کو بتا دو کہ اس کا شہنشاہ خسرو نہیں، شیریو ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بذریعہ الہام ملی تھی۔ بازان کے آدمی واپس گئے اور اسے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ 3-4 دنوں بعد بازان کو اپنے نئے شہنشاہ شیریو کا خط ملا۔ اس میں تحریر تھا کہ خسرو پرویز کو فلاں رات ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی رات تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ کچھ دنوں بعد بازان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ بازان پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر تھا۔ الہام نے اسے اور زیادہ متاثر کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بھی لکھا تھا کہ اسلام قبول کرنے کی صورت میں وہ بدستور یمن کا حاکم رہے گا اور اس کی حکمرانی کا تحفظ مسلمان کی ذمہ داری ہوگی۔ بازان نے اسلام قبول کر لیا اور حاکم یمن رہا۔
थोड़े ही अरसे बाद फौत हो गया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया और हर हिस्से का अलग हाकिम मुकर्रर किया। बाज़ान का बेटा जिसका नाम शहर था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सना और इसके गर्द नवाह के इलाके का हाकिम बनाया। ये खबर उड़ी थी कि असवद अंसी यमन के इलाके मजहज में चला गया है और एक गार में रहता है जिसका नाम खबान है। अचानक ये खबर हवा की तरह सारे यमन में फैल गई कि असवद गार से निकल आया है और उसे खुदा ने नबूवत अता की है और अब वो असवद अंसी नहीं, रहमान यमन है। खबर सुनाने वाले किसी शक का इजहार नहीं करते थे, बल्कि वो मुसद्दिक़ा खबर सुनाते थे कि असवद को नबूवत मिल गई है, इन्होंने इसे नबी तस्लीम कर लिया है, जाकर देखो। खबर सुनाने वाले कहते फिरते थे, मजहद जाकर देखो, रहमानुल यमन मुर्दों को ज़िंदा करता है, आग के शूलों को फूल बना देता है। लोगों चलो, अपनी रूह की निजात के लिए चलो। जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था वो भी मजहज को उठे और दौड़े। असवद चूँकि काहिन रह चुका था, इसलिए लोग पहले ही तस्लीम करते थे कि देवताओं ने इसे कोई पुरअसरार ताकत दे रखी है। अब इसने नबूवत का दावा किया तो लोगों ने फ़ौरन इस दावे को तस्लीम कर लिया। गार क़बान के सामने हर लम्हा लोगों का हजूम रहने लगा। वो असवद की एक झलक देखने के लिए बेताब रहते थे। वो दिन को थोड़ी से वक्त के लिए बाहर निकलता था और गार के करीब एक ऊंची जगह खड़े होकर लोगों को कुरान की आयत की तर्ज के जुमले सुनाता और कहता था कि इसके पास एक फ़रिश्ता आता है जो उसे हर रोज़ खुदा की तरफ से एक आयत और राज की एक दो बातें बता जाता है। वो लोगों को अपने मोजज़े भी दिखाया करता था। मसलन जलती हुई मशाल अपने मुंह में डाल लिया करता था और जब मशाल इसके मुंह से निकलती तो वो जल रही होती। इसने एक लड़की को हवा में मौलिक करके भी दिखाया। ऐसे ही चंद और शब्दे थे जो लोगों को दिखाता था और लोग इन्हें मोजिज़ा कहते थे। एक तो वो चर्ब ज़बान था, दूसरे वो खुश अलहान था। इसके बोलने का अंदाज़ पुरकशिश था। इसने यमन वालों को ये नारा देकर यमन यमन वालों का है, इनके दिल मोल लिए थे। यमनी बड़ी लंबी मुद्दत से ईरानियों के ज़ेरे असर चले आ रहे थे। ईरानी तसल्लुत बाज़ान के कबूल इस्लाम के साथ ही ख़त्म हो गया था। हिजाज़ के मुसलमान आ गए। इसके अलावा वहाँ यहूदी, नसरानी और मजूसी भी मौजूद थे। ये सब इस्लाम की दुश्मनी रखते थे। इन्होंने असवद अंसी की नबूवत के कदम जमाने में दर पर्दा बहुत काम किया। असवद अपनी नबूवत की सदाकत एक गधे के ज़रिए साबित किया करता था। इसके सामने गधा लाया जाता, वो गधे को कहता बैठ जा, गधा बैठ जाता, फिर कहता मेरे आगे सर झुका, गधा सजदे के अंदाज से सर झुका देता। गधे के लिए इसका तीसरा हुक्म होता मेरे आगे घुटने टेक दे, गधा इसके आगे घुटने टेक देता। देखते ही देखते असवद अंसी को यमन के लोगों ने नबी मान लिया। असवद ने इन लोगों को एक फ़ौज की सूरत में मुनज़्ज़िम कर लिया। इसने सबसे पहले नजरान का रुख किया। वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर किए हुए दो मुसलमान हाकिम थे, खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर बिन हज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। असवद के साथ बहुत बड़ा लश्कर था। जो नजरान में दाखिल हुआ तो वहाँ के बाशिंदे भी इसके साथ मिल गए। दोनों मुसलमान हाकिमों के लिए पसपाई के सिवा कोई चारा न था। असवद अंसी इसे पहले ही फतेह से सरशार हो गया और उसके लश्कर की तादाद भी ज़्यादा हो गई। उसने नजरान में अपनी हुकूमत कायम करके सना की तरफ पेशकदमी की। वहाँ बाज़ान का बेटा शहर हुक्मरान था। इसके पास फ़ौज थोड़ी थी, फिर भी वो मुकाबले में डट गया। इसके ललकार ने अपनी फ़ौज के कदम उखड़ने ना दिए। लेकिन शहर बिन बाज़ान चूँकि अपनी फ़ौज का हौसला कायम रखने के लिए सिपाहियों की तरह लड़ रहा था, इसलिए शहीद हो गया। इससे इसकी फ़ौज का हौसला टूट गया। असवद के ख़िलाफ़ लड़ने वाले वो यमनी भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन शिकस्त की सूरत में जान का ख़तरा मुसलमानों को था। इन्हें असवद के लश्कर के हाथों कत्ल होना था। असवद किसी मुसलमान को नहीं बख्शता था। चुनाचे मुसलमान जान बचाकर निकल गए और मदीने जा पहुँचे। असवद अंसी जो अब रहमान यमन कहलाता था, हज़रत मौत, बहरीन, हस्सा और अदन तक के तमाम इलाक़ों पर कब्ज़ा करके तमाम यमन का बादशाह बन गया। इस्लाम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। शुमाल की तरफ से रोमियों के हमले का ख़तरा हर वक्त मौजूद रहता था। इस ख़तरे को ख़त्म करने के लिए
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر رومیوں پر حملے کے لیے تیار کیا، جس کے سالار اعلیٰ 22 سالہ نوجوان اسامہ رضی اللہ عنہ تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ زید رضی اللہ عنہ بھی سالار تھے اور وہ موطا کے معرکے میں شہید ہو گئے۔ یمن کو ایک خود ساختہ نبی سے نجات دلانے کے لیے بہت بڑے لشکر کی ضرورت تھی، لیکن لشکر رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اگر رومیوں پر حملہ ملتوی کر کے اس لشکر کو یمن بھیج دیا جاتا تو رومی یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ مدینے پر حملہ کر دیتے۔ یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورت یہ سوچی کہ یمن میں جو مسلمان مجبوری کے تحت رہ گئے ہیں اور جنہوں نے اسود انسی کی اطاعت قبول کر لی ہے، انہیں اسود کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس طریقہ کار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سالاروں نے پسند کیا۔ اس مقصد کے لیے چند ذہین قسم کے افراد کو یمن بھیجنا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یمن جانے کا مقصد سمجھایا اور پوری طرح ذہن نشین کرایا کہ انہیں اپنے آپ کو چھپا کر وہاں کے مسلمانوں سے ملنا ملانا ہے اور ایک زمین دوست جماعت تیار کرنی ہے جو اس جھوٹے نبی اور عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے خود ساختہ بادشاہ کا تختہ الٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن حبیرہ سے یہ بھی کہا کہ وہ مدینے سے اپنی روانگی کو بھی خفیہ رکھیں اور یمن تک اس طرح پہنچے کہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس پرخطر مہم کو اور زیادہ مستحکم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبر بن ینحس کو ایک خط دے کر یہ کہا کہ یمن میں کچھ مسلمان سردار موجود ہیں جنہوں نے مجبوری کے تحت اسود کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ یہ خط انہیں پڑھوا کر ضائع کر دینا اور باقی کام قیس بن حبیر کریں گے۔ اسود انسی نے جب صنعاء پر حملہ کیا تو وہاں کے حاکم شہر بن بازان نے مقابلہ کیا، لیکن وہ شہید ہو گیا تھا۔ اس کی جوان سال بیوی جس کا نام آزاد تھا اسود کے ہاتھ چڑھ گئی۔ آزاد غیر معمولی طور پر حسین ایرانی عورت تھی جس نے اسود کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اسود نے اسے جبراً اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ آزاد اب اس شخص کی اسیر تھی جس سے وہ انتہا درجے کی نفرت کرتی تھی، اکیلی عورت کر بھی کیا سکتی تھی۔ اس کی خوش نصیبی صرف اتنی تھی کہ اسود عورتوں کا دل دادا تھا۔ اس نے اپنے حرم میں 20 عورتیں رکھی ہوئی تھی۔ اسے تحفے میں بھی نوجوان لڑکیاں ملا کرتی تھی۔ وہ ہر وقت عورت اور شراب کے نشے میں بدمست رہتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قیس بن حبیرہ چوری چھپے سفر کر کے اور بھیس بدل کر صنعاء پہنچے۔ اسود نے صنعاء کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ ادھر دبیر بن ینحس ایک مسلمان سردار کے یہاں خط لے کر پہنچ گئے۔ اس مسلمان سردار نے یہ یقین تو دلا دیا کہ وہ ایسے چند ایک مسلمان سرداروں کو اکٹھا کر لے گا جنہوں نے دل سے اسود کی اطاعت قبول نہیں کیے، لیکن اسود کا تختہ الٹنا ممکن نظر نہیں آتا کیونکہ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں یمن کے باشندے سے نبی مانتے تھے۔ قیس بن حبیر ایک ایسے ٹھکانے پر پہنچ گئے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی مسلمان موجود تھے۔ ان مسلمانوں نے بھی وہی بات کی جو مسلمان سردار نے کہی تھی، لیکن ان مسلمانوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی وہ اس زمین دوست تحریک میں شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے پرعزم لہجے میں کہا کہ وہ خفیہ طریقے سے وفادار مسلمان کو اکٹھا کر لیں گے۔ ہم اس جھوٹے نبی کو ختم کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان نے کہا، جوں وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا تم لوگ یہ نہیں سن سکتے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے؟ قتل کون کرے گا؟ ایک اور مسلمان نے پوچھا۔ اور اسے کہاں قتل کیا جائے گا؟ وہ محل کے باہر نکلتا ہی نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ محل کے ارد گرد محافظوں کا بڑا سخت پیرا ہوتا ہے۔ کیا ہم میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کر دے؟ قتل کا مشورہ دینے والے مسلمان نے پوچھا۔ اس طرح جان دینے سے کیا حاصل کہ جسے قتل کرنا ہے اس تک پہنچ ہی نہ سکیں؟ اس مسلمان نے کہا، بہرحال ہمیں خفیہ طریقے سے یہ تحریک چلانی ہے کہ کم از کم مسلمان بغاوت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسود انسی نے یمن پر قبضہ کر کے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایران کے شاہی اور دیگر اعلیٰ خاندانوں کے جو ایران اس کے ہاتھ سے چڑھ گئے تھے انہیں اس نے مختلف طریقوں سے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی حالت
زرخیز غلاموں سے بدتر کر دی تھی، لیکن اسود کی حکومت میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس نہ کوئی تجربے کار سالار تھا، نہ کوئی کاروباری حکومت چلانے والا قابل آدمی۔ یہ خطرہ تو وہ ہر لمحہ محسوس کرتا تھا کہ مسلمان اس پر حملہ کریں گے۔ وہ خود عسکری ذہن نہیں رکھتا تھا۔ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے ایرانیوں کا ہی تعاون حاصل کرنا پڑا۔ اس کے سامنے 3 نام آئے۔ ان میں ایک ایرانی کا نام قیس بن عبد یغوث، جو بازان کے وقتوں کا مانا ہوا سالار تھا۔ دوسرے 2 حکومت چلانے میں مہارت رکھتے تھے، ایک تھا فیروز اور دوسرا تھا ادعزویہ۔ فیروز نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ صحیح معنوں میں اور سچے دل سے مسلمان تھا۔ اسود نے قیس بن عبد یغوث کو سالار اعلیٰ بنا دیا اور فیروز اور دعزویہ کو وزیر مقرر کیا۔ تینوں نے اسود کی وفاداری کا حلف اٹھایا اور اسے یقین دلایا کہ وہ ہر حالت میں اس کے وفادار ہوں گے۔ ایک روز فیروز باہر کہیں گھوم پھر رہا تھا کہ گداگر نے اس کا راستہ روک لیا اور ہاتھ پھیلایا۔ تو مجھے معذور نظر نہیں آتا؟ فیروز نے اسے کہا، اگر تو معذور ہے تو تیری معذوری یہی ہے کہ تجھ پر غیرت اور خودداری نہیں۔ تو نے ٹھیک پہچانا ہے۔ گداگر نے اپنے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، میری معذوری یہی ہے کہ میری غیرت مجھ سے چھن گئی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری بھی یہی معذوری ہے۔ میں نے بھیک کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا، میں اپنی غیرت واپس مانگ رہا ہوں۔ اگر تو پاگل نہیں ہو گیا تو مجھے بتا کہ تیرے دل میں کیا ہے؟ فیروز نے گداگر سے پوچھا، میرے دل میں اللہ کے اس رسول کا نام ہے جس کا تو شہدائی ہے۔ گداگر نے فیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر اسود انسی کی شراب تیری رگوں میں چلی نہیں گئی تو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا کہ تو نے دل پر پتھر رکھ کر اسود کی وزارت قبول کی ہے۔ فیروز نے ادھر ادھر دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ مدینے کا مسلمان ہے، لیکن اسے یہ بھی خطرہ محسوس ہوا کہ یہ اسود کا کوئی مخبر بھی ہو سکتا ہے۔ مت گھبرا فیروز، گداگر نے کہا، میں تجھ پر اعتبار کرتا ہوں، تم اس پر اعتبار کر۔ میں تجھ کو اپنا نام بتا دیتا ہوں، قیس بن حبیرہ۔ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کیا تو سچ کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے؟ فیروز نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں، قیس نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وہاں چلے جاؤ، اللہ کے سچے بندے مل جائیں گے۔ تجھے کس نے بتایا کہ میں سچا مسلمان ہوں؟ فیروز نے پوچھا۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر رسالت کے شہدائیوں کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہوتی ہے وہ میں نے تیری آنکھوں میں دیکھی ہے۔ قیس نے کہا، تیری آنکھوں میں چمک زیادہ ہی آ گئی ہے۔ فیروز نے قیس سے کہا، وہ چلا جائے۔ اس نے قیس کو ایک اور جگہ بتا کر کہا کہ کل سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ وہاں بیٹھا گداگری کی صدائیں لگاتا رہے۔ اگلی شام فیروز اس جگہ سے گزرا جو اس نے قیس بن حبیرہ کو بتائی تھی۔ فیروز کے اشارے پر قیس گداگروں کے انداز سے اٹھ کر فیروز کے پیچھے پیچھے ہاتھ پھیلا کر چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچا دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پر جان قربان کرنے والا ایک آدمی اسود انسی کے سائے میں بیٹھا ہے۔ فیروز نے چلتے چلتے ادھر ادھر دیکھے بغیر دھیمی سی آواز میں کہا، اور میں حیران ہوں کہ اتنی جنگی طاقت کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہرقل کا لشکر اردن میں ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ قیس نے کہا، ہمارا لشکر رومیوں پر حملہ کرنے جا رہا ہے، کیا ہم 2 آدمی پورے لشکر کا کام نہیں کر سکیں گے؟ کیا تو نے یہ سوچا ہے کہ 2 آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ فیروز نے پوچھا۔ قتل، قیس نے جواب دیا اور کہنے لگا، مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ اسود کو کس طرح قتل کیا جا سکتا ہے۔ کیا تو نے اپنے چچا کی بیٹی آزاد کو دل سے اتار دیا ہے؟ فیروز چلتے چلتے رک گیا۔ اس کے چہرے پر کچھ اور ہی طرح کی رونق آ گئی، جیسے خون اچانک ابل پڑا۔ اس طرح یہاں پر 19ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم 20ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔